پاکستان کی پہچان ایک زرعی ملک کی ہے۔ اس سونی دھرتی کا 28% رقبہ زرعی اراضی پر مشتمل ہے، 40% آبادی کاشتکاری سے وابستہ ہے، لیکن ملک کے چاروں صوبوں اور خصوصاً جنوبی پنجاب، سندھ میں سیلابی صورتحال سے لاکھوں ایکڑ زرعی علاقہ اور باغات زیر آب آ چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے آج کا سب سے بڑا بحران ہے۔ جون کے پہلے ہفتے سے جاری غیر معمولی بارشوں سے کپاس، گندم، چاول اور دیگر اجناس کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس سال مانسون کے سیزن نے پھلوں کے باغات اور سبزیوں کی کاشتکاری کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، جبکہ آئندہ سیزن کی فصلوں کی کاشت بھی بحران کا شکار ہے، کیونکہ نئی فصلوں کی بوائی بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے، کیونکہ کھیت کھلیان کی زرعی اراضی دریاؤں اور تالابوں میں اس وقت تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وقت زراعت کے شعبے کو طوفانی برسات سے ہونے والے نقصانات کا درست اندازہ لگانا تو فی الحال مشکل ہے، تاہم یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ اس صورتحال سے ملک غذائی بحران میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی آفت ہے جو کہ آئی ہے، لیکن اس کی ابھی شمار اور اس کا پورا اندازہ ہو رہا ہے۔ ملک کی مجموعی ایکسپورٹس میں 60% حصہ ڈالنے والے ٹیکسٹائل سیکٹر کو پہلے ہی کئی سال سے کاٹن امپورٹ کرنی پڑتی ہے، مگر اس سال خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملک کی کپاس کا 50% اور سندھ میں کپاس کا 80% تک اس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور ٹیکسٹائل صنعت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کپاس کی کم از کم 80 لاکھ گاٹیں امپورٹ کرنی پڑیں گی۔ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کا مسائل ہیں اور اس قسم کی امپورٹ کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا پاکستان۔ سابقہ حکومت میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے فوڈ سیکیورٹی جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں 4 لاکھ ایکڑ زمین پر کاشت چاول اور 13 لاکھ ایکڑ پر کپاس تباہ ہو گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے دالیں، ٹماٹر اور پیاز کاشت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ ٹن گندم کم پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو $3 ارب کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سندھ میں 90% کاٹن تباہ ہو گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ 1987 میں ہمیں ورلڈ بینک نے ایک قرضہ دیا، تو لیفٹ بینک ڈرین ہم نے بنائی جو خیرپور سے شروع ہوتی ہے اور سمندر میں پانی سارے سندھ کا لے کے جاتی ہے۔ اس ڈرین کو ماشاءاللہ ہم نے آباد کر لیا، اس میں زمینوں پہ قبضے کر لیے۔ سندھ کا جب بھی بارش آتی ہے، لیفٹ بینک ڈرین بار بار بند ہونے کی وجہ سے، اس کی کٹائی نہ ہونے کی وجہ سے، جس طرح اربن فلڈ آتا ہے کراچی میں کہ نالے صاف نہیں ہوتے، یہ مین نالا تھا جو پورے سندھ کو جو بچاتا تھا، سمندر تک پانی لے کے جاتا تھا بدین تک، وہ جب بند ہوا ہے تو سارے کا سارا سندھ میں اس وقت تقریباً یو کین سے 4 لاکھ ایکڑ کی رائس اور 13 لاکھ ایکڑ کاٹن یہ تباہ ہو گئی ہے۔ دالیں کاشت نہیں ہو سکی، وجہ زمینیں دوبارہ وہ پانی نکل نہیں رہا، دالیں کاشت نہیں، اس سال دالیں پاکستان میں فردر مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ یہ جو ٹماٹر کی بات ہو رہی ہے یا اس کی پیاز کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی یہ کہ آج کل تقریباً یہ اگست میں کاشت ہوتی تھی، آج کل پیاز آ جاتا تھا، وہ کاشت نہیں ہوئی، آگے جا کے فردر اس کا ڈیفیسٹ آ جائے گا۔ سو جتنی بھی ربی کی آگے کراپس تھی وہ کاشت نہیں ہو پا رہی، اور خریف تھی وہ خریف ساری تباہ ہو گئی۔ پاکستان میں 5 ملین ٹن گندم کم پیدا ہو سکتی ہے، 5 ملین ٹن مین $3 بلین۔ سو کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سپلائی چین میں بہت زیادہ خطرات ہیں، لہٰذا ہمیں فوڈ شارٹیج کا ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے۔ اسی طرح سے محکمہ زراعت سندھ کے مطابق صوبے میں بارشوں سے کھجور کی بھی 80% فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ صرف سندھ میں 4 لاکھ ایکڑ پر کپاس، 60,000 ایکڑ پر لگی مرچیں اور 7 لاکھ ٹن کھجور، میوہ جات، پھل اور سبزیاں بارش کی نظر ہونے سے 120 ارب روپے تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 15 جون سے 11 اگست تک جنوبی پنجاب میں سیلاب اور بارشوں سے 5,55,000 ایکڑ رقبہ متاثر ہوا ہے، جبکہ 2 لاکھ ایکڑ رقبے پر کاشت کی گئی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی 45% آبادی براہ راست کاشتکاری سے وابستہ ہے، تاہم ریسرچ اور ٹیکنالوجی سے دوری کی وجہ سے ہمارے زرعی شعبے سے کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ پہلے ہی مسلسل گھٹ رہی تھی۔ اب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہ کن بارشوں نے ملکی معیشت اور غذائی ضروریات کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور اصل بحران اس وقت پاکستان کا یہ ہے۔ یہ سیاسی چشمکش اور یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ثانوی حیثیت کے ہیں۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب خالد کھوکر، پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے کسان اتحاد کے کسانوں کی تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کھوکر صاحب بتائیے گا، تھوڑا سا ہمیں احاطہ دیجیے گا کہ آپ تک جو معلومات ہے کس حد تک بارشوں اور سیلاب نے پاکستان کی زراعت کو متاثر کیا ہے اب تک، اور وہ کون سے حقائق ہیں جو انڈسپیوٹڈ ہیں
جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں زرعی حوالے سے جو اس آفت نے متاثر کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ نے یہ سب سے اہم ٹاپک لیا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے. اس وقت ٹوٹل بلوچستان ڈیزاسٹر ہے، سندھ میں ٹوٹل لاسز ہو چکے ہیں، پنجاب میں ڈی جی خان ڈویژن میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. یعنی کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے، چاول کی، پیاز کی، ٹماٹر کی، مکھی کاشت نہیں ہو سکی. جو لیٹ ہمارے پاس ملتان کے علاقے میں آم کھڑا تھا وہ خراب ہو گیا ہے. اور بہت سارا میں آپ کاشتکاروں کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا وہ کتنی تکلیف میں ہیں سیلاب والے علاقے میں. سوائے ان کے پاس اپنی جانیں بچائی ہیں، باقی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں. جو ان کے پاس گندم پڑی تھی وہ گئی ہے، جو مال مویشی سب کچھ چلا گیا جی اس وقت. اور حکومت کو جس طرح سپورٹ کرنا چاہیے تھا حکومت نے بھی اس طرح سپورٹ نہیں کیا. یہ بتائیے گا کہ یہ جتنا ہمارا یہ زرعی سیکٹر ہے، یہ چاہے وہ جنوبی پنجاب جو کہ اس سے متاثر ہوا ہے، سندھ جو اس سے بہت شدید متاثر ہوا ہے، یا بلوچستان کے علاقے، یہ لوگ جب یہ فصلیں بوتے ہیں، یہ جب اپنی فصل کی بوائی کے بعد جب اس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس ییلڈ کو، اور جب ان کے پاس یہ آتا ہے، یہ سارے عمل میں تو وہ پیسہ بورو کرتے ہیں نا نظام سے پورا. اور یہ ہر جو کاشتکار ہوتے ہیں، یہ پورا نظام ہے، یہ خود انڈر ڈیٹ ہوتا ہے اربوں روپوں کے. پھر یہ کام ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، پھر اس سے جو آمدن ہوتی ہے پھر یہ پے بیک ہوتا ہے. یہ تو ایک پورا معاملہ مزید بہت بھرپور معاشی بحران بن گیا ہے نا. جی آپ نے ہمارے حالات کا صحیح احاطہ کیا جی. آپ بالکل 100% صحیح فرما رہے ہیں. کاشتکار، چھوٹا کاشتکار تو ہر چیز ادھار پہ لیتا ہے، بڑا کاشتکار بھی، کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اب اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اور حکومت اس کو فوکس بھی نہیں کر رہی ایگریکلچر کو. اور پچھلی کئی دہائیوں سے اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا. ہم نے نہ ریسرچ پہ خرچ کیا. ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. انڈیا 0.4 ہے، چائنا 0.5 ہے، برازیل 1.75 اس وقت کی جو بحران کی صورتحال ہے، اگر ہم اس کو ذرا زیادہ ایکسپلین کریں تو وہ بتائیے نا کہ اب کیا ہوگا اور اب کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جی اس وقت میں عرض کروں کہ اس وقت گندم کی شارٹیج آ گئی ہے، اور اگلے سال گندم کاشت کرنے میں بہت بڑے پرابلم ہے. سب سے بڑا پرابلم کاسٹ آف پروڈکشن ہے. یعنی کہ ڈی اے پی اگر 14,000 روپے کی کاشتکار کیسے خریدے گا. بجلی کا یونٹ آپ سن کے حیران ہوں گے، آج ہمارے یونٹ کا ریٹ ہے کسی کو 40 روپے، کسی کو 100 روپے، کسی کو 200 روپے یونٹ اس مہینے کا پڑا ہے جی. یعنی ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا، کاسٹ آف پروڈکشن ہر لحاظ سے بڑھ گئی، لیبر چارجز بڑھ گئے، پھر تباہی مچ گئی. کاشتکار کے پاس جو کچھ تھا وہ سیلاب کی نظر ہو گیا یا پانی کی بارش کی نظر ہو گیا. اب کاشتکار کے پاس یہ بتا رہے ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کپاس جو ہے وہ اس طرح بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے. یہ بھی ہم سے بتایا جا رہا ہے کہ سندھ میں تو تقریباً 85%، 90% جو کپاس کی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. جنوبی پنجاب میں بھی بہت بڑے ایریا پہ نقصان ہوا ہے. یہ کاٹن کا کیا فیڈ بیک ہے؟ دیکھیں جی میں نے کاٹن ساری وزٹ کیا کیونکہ میں کاٹن گروور ہوں جی. سندھ میں کاٹن تقریباً 80 سے 90% تباہ ہو گئی ہے. اسی طرح پنجاب میں موسٹلی کپاس تباہ ہوئے. بڑے کم لوگوں کے پاس جو اچھے فارمر تھے انہوں نے اپنی کپاس کو بچایا جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا تھا، ہم نے 2014 میں ہماری جو تھی 1 کروڑ تقریباً 44 لاکھ تھی، اور اس دفعہ میرے خیال میں ہم 40 سے 50 لاکھ بیل سے اوپر نہیں جا سکتے. باقی ہمیں سب باہر سے 70-80 لاکھ بیل باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، جس پہ بہت زیادہ خرچہ آئے گا. اسی طرح گندم بھی اگلے سال 3 سے 4 بلین ڈالر کی ایکسٹرا ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ ڈی اے پی فاسفورس کھادوں کا استعمال نہیں کر سکتا، وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا. اور حکومت آج میں نے آپ کی دنیا نیوز پہ جو خبر پڑھی ہے وہ ہمارے لیے بالکل بجلی کی طرح گری ہے کہ جی اب آئی ایم ایف کے پریشر میں اب ہمارے انپورٹس کے اوپر، یعنی کہ کھاد کے اوپر اور ٹریکٹر وغیرہ کے اوپر، پیسٹیسائڈ کے اوپر جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے. اگر یہ لگا دیتے ہیں تو پھر ہمیں پڑھ لینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ یقین کر لیں اس وقت ہم تمام کاشتکار احتجاج پہ ہیں. ہم نے ملتان میں زراعت کا جنازہ نکالا ہے اور دفنایا ہے اس کو، اور اگلے ماہ ہم جا کے اسلام آباد میں اس کی کلخانی پڑھا رہے ہیں، کیونکہ حکومت بالکل توجہ نہیں دے رہی زراعت کے اوپر. آپ کاشتکار کے اس وقت نہ گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے، نہ تعلیم کے، اور بالکل اس کی فصل تباہ و برباد ہو چکی ہے. اچھا، اور حکومت کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ زراعت کے. کھوکر صاحب یہ بتائیے گا ویٹ پہ کیا اپ ڈیٹ ہے جو آپ کے پاس معلومات ہے جو متاثر ہوا ہے ویٹ کا علاقہ؟
جی ویٹ نہیں ویٹ تو ابھی کاشت ہونی ہے، لیکن اب دیکھیں نا بلوچستان میں یا سندھ میں جہاں پہ اسٹوروں پہ پڑی تھی باہر رکھتے وہ ساری ضائع ہو گئی ہے. لوگوں کے گھر جب چلے گئے ہیں تو گندم بھی ساتھ چلی گئی ہے، یعنی کہ وہ ہمیں کمی آ گئی ہے. میرا مطلب یہی تھا کہ جو آلریڈی ویئر ہاؤسز میں پڑی ہوئی تھی یا جو کہ اس وقت اویلیبل تھی اس کو جو نقصان ہوا ہے اس کو نقصان ہوا ہے جی. اور وہ بہت زیادہ سندھ میں ساری نقصان ہو گئی ہے، بلوچستان میں نقصان ہو گئی ہے. اسی طرح پنجاب میں بھی ڈی جی خان کے علاقے میں یا ڈی جی خان ڈویژن میں اس کا نقصان ہوا ہے. اور آئندہ یہ بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے. تو حکومت کو چاہیے، حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ خدا کے لیے پاکستان کے لیے مل بیٹھ کے سوچے. یہ وقت ہے، اگر ایسا نہ کیا گیا، اگر اپنی ذاتی جنگوں میں ذاتی لڑائیوں میں رہے تو پاکستان کا اللہ حافظ ہے. پاکستان کی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت پاکستان اگر چلتا رہا، آپ پچھلی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری دیتا ہوں آدھے منٹ میں. اگر 9/11 ہوا پابندیاں لگی، زراعت نے اس ملک کو سہارا دیا. ایٹمی دھماکہ ہوا پابندیاں لگی، زراعت نے سہارا دیا. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اس زراعت نے سہارا دیا. کووڈ-19 میں اگر لاک ڈاؤن ہوا تو زراعت کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں مرا. لیکن اب جو حالات آ رہے ہیں، اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی، دن رات بیٹھ پہ اس پہ کام نہ کیا گیا، گندم کاشت نہ کروائی گئی، کاشتکار کو انپوٹس میں اگر ریلیف نہ دیا گیا، ڈی اے پی اویلیبل نہ کی گئی، فاسفیٹ کھادوں کا استعمال نہ کیا گیا، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر اگر نہ ہوا، تو خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں مجھے ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے. اس وقت یہ ملک میرا ہے. تو کھوکر صاحب جو اب یہ زیر آب جو پورا علاقہ آ گیا ہے، اس سے جو بوائی ہونی ہے آئندہ کے سیزن کی، جس فصل کی بھی، وہ کتنی متاثر ہو چکی ہے یا ہوگی؟ دیکھیں جی اس وقت سندھ، بلوچستان اور ڈی جی خان ڈویژن وہ تو 100% متاثر ہو چکے ہیں. اور ان لوگوں کے پاس تو 1 روپیہ تک نہیں ہے، کہ 1 پیسہ نہیں ہے کہ وہ آگے کاشت کر سکیں. اگر وہ پانی ختم بھی ہو جائے، پانی چلا جائے، وہ کاشت کہاں سے کریں گے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اس وقت گزارش کروں گا تمام مخیر حضرات سے، حکومت وقت سے، اپوزیشن سے، کہ خدا کے لیے یہ وقت ہے. ذاتی جنگیں چھوڑ دیں، بعد میں لڑتے رہے آپس میں. یہ وقت ہے ان لوگوں کی سپورٹ کریں، ان کے پاس جائیں. اور اس وقت فوڈ سیکورٹی دنیا کا نمبر 1 ایشو بن گیا ہے. اور اگلے سال یہ نہ ہو کہ ہم باہر سے گندم منگوا رہے ہوں، باہر سے چینی منگوا رہے ہوں، باہر سے دالیں منگوا رہے ہوں، اور یہ ہونے والا ہے. آپ نے ذکر کیا، یہ بتائیے گا کہ بہرحال اس میں ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ گنا ہمارا بچا، اور گنے کی جو پھر جو چینی کی پیداوار ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. اور وہ جو اس سے منسلک کاروبار والے وہ تو کہتے ہیں میں ایکسپورٹ کی اجازت دوں تاکہ ہم کچھ فورن ایکسچینج لا سکیں. گنے والے بچ گئے. دیکھیں جی اگر زیادہ ہے تو اس کو ایکسپورٹ کر دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں. باہر سے ڈالر آئیں گے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو ایکسپورٹ کریں. ہونا یہ چاہیے کہ ہر کسی کو ون ون پوزیشن ملنی چاہیے، چاہے وہ شوگر مل ہو، چاہے کاشتکار ہو، چاہے ایپٹما، کوئی بھی انڈسٹری ہو، ون ون پوزیشن ہونی چاہیے. کاشتکار کے لیے بھی، ان کے لیے بھی. کاشتکار کو بھی گنے کا ریٹ پورا ملنا چاہیے، کیونکہ کاشتکار کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے ہر جگہ کے اوپر. آپ یقین کریں کامران خان صاحب، آپ نے آج بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ایشو یہ پولیٹکس، سیاست نہیں ہے. آج فوڈ سیکورٹی سب سے بڑا ایشو ہے. گھر میں گندم ہوگی تو کچھ کھائیں گے، اگر نہیں ہوگی تو کھانا جنگی ہوگی، لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. بہت شکریہ جناب خالد کھوکر ہمارے ساتھ تھے. پریزیڈنٹ کسان اتحاد پاکستان. اور پاکستان کی زراعت ایک بھرپور بہت بڑے بحران میں شکار ہو چکی ہے. سیلاب کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے سندھ میں 80-90% کپاس تباہ ہو گئی ہے، پوری فصل. اسی طرح سے ساؤتھ پنجاب میں کپاس کو بے پناہ نقصان ہوا ہے، فصلوں کو بے پناہ نقصان ہوا ہے، اور کاشتکاروں کو اربہ روپوں کا نقصان ہوا ہے. کیونکہ جب بھی یہ کام شروع ہوتا ہے، جب فصلوں کا کام شروع ہوتا ہے، یہ بوائی کا عمل، اور پھر آخر تک جو ہے یہ اس میں یہ بورو کرتے ہیں، یہ قرضے حاصل کرتے ہیں مختلف ذریعوں سے. اور پھر یہ تمام جو اس وقت کاشتکار ہے وہ بے پناہ بہت بڑے بحران سے نکل گئے ہیں. بعض کچھ کاشتکاروں کا، ان سے منسلک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کئی سالوں تک یہ نقصانات جو ہیں پورے نہیں ہوں گے. دوسری جانب بے پناہ تباہی نے آبادیوں کو تباہ کر دیا ہے، رہائشی کالونیز تباہ ہو گئی ہیں، اور بے پناہ نقصان ہوا ہے. آپ نے کبھی سنا ہمارے کسی سیاستدان سے اس حوالے سے بات چیت یا کہیں تشویش یا کوئی یہ معاملہ؟ اس وقت تو اس کا کوئی ہماری سیاست میں صرف لڑائی اور لڑائی کا ذکر ہے. اس کے ساتھ